عالیہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. میرے خیال ہے تھوڑا سا پہلے یہ جو ایک بڑا آن گوئنگ ایشو ہے جسے میں نے کہا کہ عالمی امن کو خطرہ ہے اس وقت، جو ایک جارحیت ہے اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے. سوال لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 1 ارب ملک کی جو سوورنٹی ہے اس کو تو آلریڈی وہ وائلیٹ کر چکا ہے ایران کے بعد، ابھی جو قطر والا ہوا ہے. ہم لوگ سے مذمتیں ہی سنیں گے عرب ممالک کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا کہ متحد ہو کے عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشمین. دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں گریٹر اسرائیل کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے پیچھے اس کا کانسیپٹ اور جارحیت کیا ہے. دیکھیے یہ صہیونی جو یہودی جو ہیں، ان کی جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا یہ پرپز نہیں ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ پہ یا عرب ممالک پہ یا کسی ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جو تعمیر ہے اس تعمیر کے اندر وہ ان قوتوں کو شکست دینا چاہ رہے ہیں اور ان کو کمزور ان ممالک کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی جو ہے باؤنڈری ہم لے کے تو وہ ایران تک لے آئیں گے یا اسرائیل کی باؤنڈری کھینچ کر ہم لوگ جو ہیں وہ قطر کی طرف لے آئیں گے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے جسٹ ایک ہماری ارض مقدس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. جب تک اس کی تعمیر نہیں ہو جاتی، میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کے پہلو کی طرف لے کر جاتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہے اور اس گائے کا بھی ذکر ہے جس کو انہوں نے اس وقت اپنے وہاں پہ منگوا بھی لی ہیں 7 گائیں کہ اس جگہ کو اس کے خون سے پاک کریں گے، اس کے بعد اس کی جو ہے وہ لال گائے کا جو جی لال گائے کا. تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے وہ گائے بھی منگوا لی ہوئی ہیں، 7 گائے آ چکی ہیں وہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ثالثی کردار ادا کرنے والا جو اسٹریٹجک پارٹنر تھا ان کا، اس پر حملہ کیا ہے. ایک تو انہوں نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے انسانیت کو بھی اس پہ کیا ہے. وہ تو ان کے اندر تو خیر انسانیت ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے جو انٹرنیشنل لا کو جو وائلیٹ کیا ہے اس میں اب اقوام متحدہ کا کردار کیا ہے کہ وہ ان کی رکنیت کو معطل کر دیں. اب اس کے اوپر بہت سی مذمت آئی. غزہ جو ہے وہ لہو لہو ہے اور فلسطین کے اوپر کیا کیا، ایران کی طرف وہ بڑھ گئے. اب انہوں نے امریکہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو قطر ہے اس وقت وہ سب سے بڑی فوجی بیس ہے امریکہ کی. بالکل ان کا دفاعی نظام جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1700 کلومیٹر کے اوپر ان کو ابھی تک اس کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارے اس کا مطلب ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا نا، انہوں نے کہا کہ اب قطر پہ حملہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے لیکن ہو چکا نا. اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 طرفہ جو ہے وہ اپنا مطلب سودا بھی بیچنا چاہتے ہیں اور وہ انسانیت سوز اقدامات میں بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا تو کردار کیا ہونا چاہیے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے ہمارا کیا کردار ہے. اب ہم بتاتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر پاکستان کا رول بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریسنٹ ہم نے ایک بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی. دوسرا تمام 40 عرب ممالک ہیں، ان 40 جو کنٹریز ہیں ان میں جو ایٹمی قوت ہے وہ پاکستان ہے، مسلمانوں میں ایٹمی. اب ہماری دوہری ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ فیلڈ مارشل کا ایک بہت زیادہ وسیع تجربہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اب پاکستان جو ہے یہ ڈائنامک رول پلے کرے گا، لیکن پاکستان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تن من دھن سے ہم ساتھ ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں. عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے اندر جو ابھی جو ہنگامی کانفرنس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں نے جو وہاں پہ فیصلے، وہاں پہ 5 ممالک اہم ہیں جو کہ اس کی جو مذاکرات میں یا اس کی جو اسٹریٹجی بنے گی اس میں قطر ہے، ایران اس کے اندر ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، پاکستان ہے، ان کے اور ترکی. اور اس کے اندر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو وہاں پہ لائے عمل بنتا ہے اس پہ پاکستان منوعن جو ہے وہ ساتھ ہے. چلیں مزید بات کرتی ہوں. میں ملی صاحب کو شامل کروں. سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ جہاں تک بات ہے کہ اعتراف کرنے کی کہ اسرائیل جو ہے اس وقت مکمل طور پر پاگل ہو چکا ہے، وہ تو میرے خیال ہے دنیا ساری کر رہی ہے، نسل کشی قرار دے رہی ہے. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ نسل کشی ہے. باقی بھی سارا جو معاملہ ہے لفظی اعتبار سے دنیا کہیں نہ کہیں ساتھ دے ہی رہی ہے. عملی طور پر سر کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو پاگل پن ہے اس کا وہ کنٹین نہیں ہو رہا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں کہ دیکھیں اگلی باری کس ملک کی ہے کہ جس پہ اسرائیل جو ہے وہ چڑھائی کر دے گا. جی شکریہ یشمین، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. ایک طرف فلسطین ہے جہاں پر اب تک غزہ فلسطین 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہے
वहां पे ना पानी है पीने के लिए, ना खाना है, वहां पे बच्चे भूख से मर रहे हैं। वहां पे जो जुल्म की इंतहा है ये पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करती है। अक़वाम मुत्तहिदा कई करारदादें पास कर चुकी है कि इसको फौरी तौर पर इस जुल्म को, इस बर्बरियत को जो इसराइल कर रहा है उसको रोक दिया जाए। इसराइल के मुतालिक कायदे आज़म से लेकर इमरान खान तक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उन्होंने कभी हमने उनको तस्लीम नहीं किया है। अब कतर में जब एक तरफ नेगोशिएशंस की बात हो रही थी और हमास लीडरशिप कतर में मौजूद थी, तो और कतर वो मुल्क है जहां पर अभी ट्रंप ने जो है वो विजिट भी किया और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कमिट की, और उनकी सिक्योरिटी का भी ज़म्मा जो है कतर का अमेरिका ने उठाया हुआ है। उस पे हमला करके इसराइल ने ये पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया है कि वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं और उनका अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए फॉरेन सेक्रेटरी भी कल जो है यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी वो बजाय जो कतर जाते वो सबसे पहले जो चले गए हैं इसराइल और उनको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसराइल बजाय इसके केस पे शर्मिंदगी का इजहार करे कि देखें उन्होंने एक सॉवरेनिटी वायलेट की है एक मुल्क की, वो उन्होंने फिर धमकी दी है कि उनको जहां जहां जो है वो दहशतगर्द मिलेंगे, वो नजर आएंगे, वो जो कहते हैं दहशतगर्द हमास को, तो हम वहां पे अटैक कर सकते हैं। तो ये है इसराइल का रवैया। अब जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सारी गल्फ स्टेट्स भी थी और ओआईसी की मेंबर स्टेट्स भी उसमें शामिल हुई हैं, और वहां से जो एलानिया आया है वो बाय एंड लार्ज मायूस कुन है। देखिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो कोई बात बनी, पूरी दुनिया इन्वॉल्व हुई और उन्होंने एक सीज फायर करवाया। अब उसमें सवाए एक मजम्मत का बम जो है वो मारा गया है। कल ये कह दिया गया है कि भाई हम जो है अपने ताल्लुकात जो है इस्लामिक कंट्रीज उस पर रिव्यू करेंगे। को कहीं से टास्क फोर्स की जो है वो तजावीज आई हैं, लेकिन जब तक कोई सॉलिड एक्शन नहीं लिया जा सकता तो आप इसराइल को नहीं। लेकिन सर जिस तरीके से बहुत से ममालिक के सरबराहान जिसमें हमारे वज़ीर आज़म भी शामिल है कतर का दौरा किया, खाली वहां पर जाकर ऑन द फेस ऑफ इट ये कहा कि हम इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, हम इजराइल की मजम्मत करने के लिए आए हैं, एक तासुर ये भी जा रहा है कि शायद कोई नए इत्तेहाद हैं जो इन द मेकिंग है, और हो सकता है कि हमें कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग गठजोड़ जो है वो नजर आए जिसको अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा। जी देखिए हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन कल जब एक पूरी दुनिया की नजरें कल इस कॉन्फ्रेंस पे थी, पूरी दुनिया ये देख रही थी और खासतौर पर मैं पाकिस्तानी हम सोच रहे थे कि बहुत ही कोई अहम किस्म का एलामिया आएगा, तो उससे कम हमें मायूसी हुई है कि वहां का एलामिया इफ इट्स बट्स के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कि तारीख बताती है कि 1973 में भी ऐसा ही हुआ था जब अरब और इसराइल जंग शुरू हुई, तो मीटिंग्स नहीं हुई थी, ये ओआईसी की मीटिंग, ये अरब लीग की मीटिंग, ओआईसी तब भी था जब ये जो है सिर्फ मुलाकातें और ये नहीं हुए थे और एक्शन हुआ था, वो था एम्बार्गो का। उन्होंने ऑयल सप्लाई बंद कर दी थी, तो पूरा यूरोप और अमेरिका घुटनों पे आ गए थे और उन्होंने जो है उनसे बातचीत की और उनके कुछ लायके वही पॉइंट आप भी रेस करें सर, जो मैंने भी सवाल में कहा है कि हमें अमली तौर पर कुछ करने की जरूरत है और वो जो अमली कोई एक्शन है उसकी कमी दिखाई देती है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद कुछ इश्यूज हैं, कुछ इंटरनल पॉलिटिकल मामला भी हैं,